السلام علیکم، یہ کاشانۂ بصیرت.com کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ آپ اس وقت جس کتاب کو سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے مکتب رسول۔ اس کا 15واں حصہ ملاحظہ فرمائیں۔ خوشخبری دینے اور ڈرانے والے۔ انبیاء علیہ السلام کا ایک اور کام خوشخبری دینا، آس باندھنا اور پر امید کرنا اور ایک روشن مستقبل کا حال دلیل کے ساتھ بیان کرنا ہے۔ اور واقعی انسان امید پر زندہ رہتا ہے۔ وہ مکاتب جو انسان کے مستقبل کو عدم اور لغو جانتے ہیں، انسان کی موت کو ایک جانور کے مر جانے کی طرح سمجھتے ہیں، زندگی کو اسی دنیا کے 4 دن میں محدود سمجھتے ہیں، جس کا ہر میٹھا شربت سینکڑوں کڑواہٹوں میں گرا ہوا ہے۔ اگر ان سے تعلق رکھنے والوں کے اندر روحانی بیماریوں کی تعداد ہر روز ہر گھڑی اور ہر لمحے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور نشہ آور چیزوں کے پناہوں، شراب کی پیگو، خودکشی کی وارداتوں اور خواب آور گولیوں کے استعمال میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، تو بالکل درست ہے۔ ہیپی گری کا مشرب آنا اور تمام حقوق انسانی، قواعد فطری اور قوانین اجتماعی کو پاؤں تلے روندنا ان سوغاتوں میں سے ہے جو مستقبل سے ناامیدی اور مایوسی کی وجہ سے انسانی سماج کو ڈرا رہی ہے۔ واقعی اگر انسان کو حیات جاودانی اور کمال مطلق میں جذب ہو جانے کی امید، خوشخبری اور توقع نہ ہو اور ہم اپنی موت کے ساتھ ہی فنا ہو جائیں، تو پھر اپنے آپ کو جلد سے جلد کیوں نہ فنا کر دیں۔ اگر ہم برسوں تک غم اٹھا کر بھی فنا ہی ہونا ہے تو پھر جلد سے جلد کیوں نہ اپنے آپ کو مٹا دیں۔ فرض کیجئے کہ ہم کچھ سال اور زندہ رہ لیے اور ہم نے چند ہزار کلو کھانا اور کھا لیا اور چند ہزار لیٹر پانی اور پی لیا، تو پھر آخر میں کیا ہوگا؟ یہ ہے مادی جہاں بینی کی منظر کشی اور ایسے آدمی کا عقیدہ جو اپنے آپ کو خدا کے سامنے حاضر نہیں سمجھتا اور جس کے نزدیک خدا کی رضامندی کا معاملہ اور اس سے نزدیکی حیات دوام اور بہشت جاودانی کوئی معنی نہیں رکھتی، لیکن خدائی جہاں بینی جو مضبوط دلیلوں سے انسان کو فنا نہ ہونے والی مخلوق، اس کے مستقبل کو بہت تابناک اور انسان کے چھوٹے بڑے کام کا صلہ تسلیم کرتی ہے، اور زندگی کو صرف اسی 4 دن کی زندگی میں محدود نہیں سمجھتی ہے، جس میں تمام تلخیاں اور تکلیفیں بھی خدا کی پوشیدہ مہربانی اور انسان کی ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اور چونکہ الہی جہاں بینی زندگی کو ایک دوسری نظر سے دیکھتی ہے، لہٰذا اس کے لیے زندگی کا مزہ ہی دوسرا ہوتا ہے۔ اس لیے ایک طرف امید کی تصویر، خدا کی بخشش کی خوشخبری اور متعدد انعامات، اور دوسری طرف خدا کی نزدیکی کے ساتھ ساتھ حیات دوام اور بہشت جاودانی میں اولیاء اللہ کا قرب انسان میں امید کی ایک نئی روح پھونک دیتا اور اسے خدا اور کائنات سے پر امید بنا دیتا ہے۔ اس کے لیے نہ زندگی دھوکہ ہے، نہ اس کی کوشش اور محنت اڑتی ہوئی دھول ہے۔ اب جو ہم نے زندگی میں امید کا کردار سمجھ لیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خوشخبری دینے اور امید باندھنے کا معاملہ آسمانی پیغمبروں کا ایک مقصد اور ان کے کارنامے کا ایک حصہ ہے، اور اسی طرح ڈرانے کا مسئلہ بھی۔ نبیوں کا دوسرا کام ڈرانا ہے۔ خوف انسان کے بہت سی بری باتوں سے بچنے کا سبب ہوتا ہے، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ انسان مستقبل کے خطروں سے واقف ہوتا ہے کہ ان سے ڈرتا رہے۔ جو بچہ سانپ کے ڈسنے سے ناواقف ہے، وہ سانپ کو رسی کی طرح بے زر سمجھتا ہے۔ یہ ماں باپ کا فرض ہے کہ وہ اسے سانپ کے زہر سے واقف کرائیں تاکہ وہ خطرے کو جان جائے۔ انبیاء علیہ السلام پچھلی امتوں کی تاریخ بیان کر کے وہ کس طرح ظلم، کفر، غرور، وعدہ خلافی، فریب دہی، سستی، نفاق، بے جا خوف، ناشکری، ناامیدی، قتل، گناہ اور خود نمائی کی وجہ سے خدا کے غضب میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئیں، لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں اور خبردار کرتے ہیں کہ خدا کی ناخوشی اور ناراضی بھی اس کی مہربانی اور رحمت ہی کی طرح کا ایک قانون ہے۔ چنانچہ جو قوم جس حق کا
حق یا باطل راستے کو اپنائے گی ویسی ہی اس کی قسمت ہوگی۔ قوموں کے درمیان اس سلسلے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس قسم کا خوف جو گزشتہ لوگوں کی تاریخ بیان کرنے سے پیدا ہوتا ہے وہ عوام کی تنبیہ اور قوم کی قسمت سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسری قسم کا خوف انسان کی ذات سے متعلق ہے جس سے پیغمبر ہم کو خبردار کرتے ہیں، جہنم کی آگ سے آگاہ کرتے ہیں اور ایسے مناظر کی خبر دیتے ہیں کہ کس طرح مجرم کے تمام بھید مرنے کے بعد عدل الہی کی کچہری میں تمام نبیوں، آدمیوں اور خدا کے فرشتوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس طرح زندگی کا اعمال نامہ کھل جاتا ہے اور اپنے تمام چھوٹے بڑے کام اس میں درج پاتا ہے تو فریاد کرتا ہے کہ ہائے، یہ کیسی کتاب ہے جس میں میرے تمام اعمال درج ہیں۔ انبیاء علیہ السلام اس دن کی خبر دیتے ہیں کہ جب ہمیں اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور معمولی سے معمولی باتوں کی پوچھ گچھ اور حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ اس دن خطرہ اس قدر ہے کہ مجرم انسان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے تمام بیوی اور بچے، باپ ماں اور اس کے دوست، یہاں تک کہ ساری خدائی اس کے بدلے میں یرغمال بنا لی جائے، لیکن اسے دوزخ سے چھٹکارا مل جائے۔ کیا واقعی قیامت کے دن خدا کی ناراضگی، آگ، اذیتوں اور ذلتوں کا خوف مختلف برائیوں اور جرائم سے بچانے والا سب سے بڑا سبب نہیں ہے؟ ہم جو دیکھتے ہیں کہ قرآن میں حشر کے متعلق 1000 سے زیادہ آیتیں اور پچھلی قوموں کی ہلاکت اور زوال سے متعلق سینکڑوں آیتیں آئی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان غفلت سے چونکے ان خطروں کی طرف توجہ کرے جو فرد اور سماج کو خبردار کرتے ہیں۔ خدا سے ڈرے اور اپنے آپ کو بچائے۔ بے شک انبیاء کا فریضہ خدا کی بخشش، مہربانی اور انعام کا امیدوار بنانے کے ساتھ ساتھ قیامت میں خدا کے غضب اور دنیا میں زوال، ذلت اور ہلاکت سے ڈرانا ہے۔ نمبر 11، تاکہ تم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے جائے۔ سورہ احزاب آیت 43۔ انبیاء علیہ السلام آئے تاکہ تم کو تمام تاریکیوں سے نکالے اور روشنی کی طرف لائیں۔ جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی میں، نفاق کی تاریکی سے صفائے قلب کی روشنی میں، شرک کی تاریکی سے توحید کی روشنی میں، اختلاف کی تاریکی سے اتحاد کی روشنی میں، ڈر کی تاریکی سے امن و سکون کی روشنی میں، ہٹ درمی کی تاریکی سے تحقیق کی روشنی میں، اندھی تقلید کی تاریکی سے غور و فکر کی روشنی میں، خواہش کی تاریکی سے ہدایت کی روشنی میں۔ یہ نبیوں کے فرائض کے مکمل خطوط ہیں، لیکن جو کچھ اوپر کہا گیا ان خدائی رہبروں کا کارنامہ اسی تک محدود نہیں ہے۔ توحید کی طرف بلاوا، مختلف قسم کے شرک کے خلاف جنگ، مظلوم انسانوں کی نجات، توہمات کے خلاف جنگ، اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں کی ممانعت، خدا کے غضب سے ڈرانا اور اس کی رحمت کی امید دلانا ان محترم ہستیوں کے کام کا سرنامہ ہے۔ لیکن اگر ہم چاہیں کہ ان کے کارنامے سے کچھ زیادہ واقف ہو جائیں تو ہم قرآن کے اسباق کا سہارا لیں گے اور قرآن نبیوں کی جو خدمات بیان کرتا ہے ان میں سے ایک ایک کا تجزیہ اور مطالعہ کریں گے۔ نمبر 12، اے ایمان والو، جب خدا اور پیغمبر تمہیں زندگی عطا کرنے والے احکام کی طرف بلائیں تو تم اس دعوت کو قبول کرو۔ سورہ انفال آیت 23۔ اس آیت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو فرد اور سماج کا زندہ کرنے والا کہا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے معمور ہونے سے پہلے سماج زندہ نہیں مردہ تھا۔ وہ سماج جو بت پرستوں، پرکھوں کی تقلید کے علاوہ کوئی چلن نہیں چلتا، وہ سماج جو ستم جھیلنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرتا اور اپنی یا دوسروں کی رہائی کے لیے کوشش پر آمادہ نہیں ہے، وہ سماج جو اولاد کا قاتل ہے اور لڑکیوں کی پیدائش کو بے عزتی سمجھتا ہے، توہمات میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے لوگ جو نہ تہذیب رکھتے ہیں، نہ حفظان صحت،
نہ سوچ بچار کی قوت رکھتے ہیں، نہ آزادی اظہار۔ ایسے سماج میں، جسے واقعی مردہ سماج کہنا چاہیے، ایک پیغمبر بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کی طرف بلائے، سوچنے کو عبادت سمجھے، علم حاصل کرنے کو ہر عورت اور مرد کے لیے لازمی قرار دے۔ ظالم کو کچلنا اور مظلوم کی غمخواری کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ بالوں اور دانتوں، جسم اور لباس کے لیے انسان کو حفظان صحت کے سینکڑوں اصول بتائے۔ اقربا نوازی، بے جا تعلق، سردار و جاگیری نظام، بے کار ترجیحات، شخصیت پرستی، بے جا ہمدردی اور ظالموں پر بھروسے وغیرہ کی برائی کرے۔ وہ پیغمبر برا چاہنے، نفاق، بدظنی اور بتوں کی پوجا کی جگہ اچھی عادتیں، پاکیزگی، اتفاق اور درگزر، باہمی امداد، نیک خیالی اور خدا کی عبادت کو فروغ دے اور اپنی تمام وسعتوں میں ایک تہذیبی انقلاب برپا کرے، اور وہ بھی ان احکامات کے ساتھ جو خدا کی طرف سے اس پر بذریعہ وحی نازل ہوتے ہیں، وہ احکامات جو ہر قسم کی خود غرضی سے خالی اور غلطی، شک اور بھول چوک سے پاک ہیں۔ ہم اس انقلاب کو ایک مردہ سماج کو جتنا بھی زندہ کرنے والا سمجھیں، کم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو زندہ کرنے والا عمل قرار دیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ایسی چیز کی طرف بلاتا ہے جو واقعی زندہ کرنے والی ہے۔ یہ بات اس وقت زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جب ہم وحی اور انبیاء سے خالی دنیا میں ان ترقیوں کے باوجود جو علم اور صنعت میں ہو چکی ہیں، اس کی بے ایمانیوں، جرموں، اضطرابوں، بدگمانیوں اور خرابیوں پر غور کرتے ہیں۔ دنیا میں ٹیلی فون ایجاد ہوا لیکن اس پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہوائی جہاز بنا لیکن اس کے ذریعے شہروں پر بموں کی بارش ہوتی ہے اور سینکڑوں گھروں کو ویران اور ہزاروں کو خاک و خون میں ملا دیا جاتا ہے۔ اس لیے اگر اس ترقی کے پہلو پہلو ایمان اور تقویٰ نہ ہو تو اس تباہی کے سوا اس سے اور کوئی امید نہیں رکھنا چاہیے۔ ہماری تاریخی بصیرت کے مطابق جو ہم نے قرآن سے حاصل کی ہے، آخر کار علم و ہنر کی یہ دنیا جو انبیاء علیہ السلام کی ہدایت سے خالی ہے، اپنے بے تقوی علم کے ہاتھوں اپنے آپ کو تباہ کرے گی اور کمزور ہو جائے گی، جیسا کہ اس کے آثار سے ظاہر ہے۔ بین الاقوامی تنظیموں، ملکوں کے سربراہوں اور بڑی طاقتوں سے بھی اپنے فائدے، ویٹو سے سامراج کی حفاظت اور دوسروں کے استحصال کے سوا کوئی بھی کام نہیں ہو سکا۔ آخر کار دنیا کے کمزور لوگ ان سب سے آس توڑ لیں گے اور دنیا دوبارہ ایک آسمانی رہبر اور خدائی قانون کو قبول کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ ہماری بصیرت کے مطابق ظلم اور بے انصافی کی یہ سخت گرہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے طاقتور ہاتھ سے کھلے گی، اور ہم کو جو آپ کے ظہور کے منتظر ہیں، چاہیے کہ اپنی تاریک رات میں اجالا کرنے کے لیے اپنی پوری تلاش جاری رکھیں۔ اگر ہم چاہیں کہ کسی مالی کے کام سے زیادہ واقف ہو جائیں تو ہمیں چاہیے کہ اس کے باغ کے پھلوں اور آمدنی پر نظر ڈالیں تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ اس تیار زمین پر کتنی محنت ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے مشرب کے تربیت یافتہ لوگوں پر ایک نظر ڈال کر ہم ان کے کام کی قدر و قیمت کو پتہ لگا سکتے ہیں، اور یہ بجائے خود ایک لمبی چوڑی بحث ہے جو انبیاء کے حقیقی تربیت یافتگان کی زندگی پر گہری نظر ڈالے جانے کی محتاج ہے۔ ان دنوں دنیا کی توجہ اسلام کی طرف ہے۔ ان حالات میں ہم کو چاہیے کہ مشرقی اور مغربی دنیا کو نبیوں کے سچے پیروں کے حالات زندگی سے آگاہ کریں، یا اس سلسلے میں کچھ فلمیں تیار کر لیں اور اپنے سفارت خانوں کی معرفت وہ فلمیں اپنے مسلک اور مشرب کے طور طریقے بیان کرنے والی کتابوں کے ساتھ ساتھ ساری متمدن دنیا کے سامنے پیش کریں۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، اگر لوگ ہماری اچھی باتوں سے واقف ہو جائیں تو وہ ہماری پیرو بن جائیں گے۔ بہار الانوار جلد اول۔
دوسری حدیث میں ہم یوں پڑھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے اپنے پاس موجود 2 آدمیوں سے فرمایا، تم چاہے مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں ایسا درست علم جو ہر قسم کی غلطی اور کجی سے پاک ہو، سوائے ہمارے مکتب فکر کے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ بحار الانوار جلد اول۔ مثال کے لیے ہم چند جملے نقل کرتے ہیں جس سے ہم یہ جان لیں گے کہ قرآن کریم ہمارے لیے کتنا اجنبی ہو گیا اور غیروں کے دلکش نعروں نے ہمیں کس قدر موہ لیا ہے۔ نمبر 1، تقسیم زر کا نظام ایسی بنیاد پر قائم ہو کہ مال و دولت صرف مالداروں کے طبقے ہی کے ہاتھوں میں گردش نہ کرے، بلکہ وہ عوام تک اس طرح پہنچے کہ حصہ رسد کے طور پر سبھی کو اس سے آسائش حاصل ہو۔ سورہ حشر آیت 7۔ نمبر 2، سماج کو نہ ظلم اٹھانا چاہیے نہ کسی پر ظلم کرنا چاہیے، بلکہ سماجی انصاف کے ساتھ ساتھ بڑی طاقتوں اور ظالم لوگوں کے خلاف جنگ کی بنیاد پر آگے بڑھے۔ سورہ بقرہ آیت 279۔ نمبر 3، مشورے اور انتخاب کی بنیاد پر کام اچھی طرح سر انجام پاتے ہیں۔ سورہ شورى آیت 38۔ نمبر 4، آپ مختلف میدانوں میں ایسے طور طریقوں کا انتخاب کیجیے کہ دوسرے آپ پر غالب نہ ہونے پائے اور آپ پر احسان نہ دھریں، تاکہ آپ کسی کے ناز اٹھانے اور اس کے سامنے ذلیل بننے پر مجبور نہ ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 150۔ نمبر 5، جس طرح سماجی فائدے کے لیے دوسروں سے درگزر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اس طرح اپنی جگہ پر بدلہ لینے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ تیز دانتوں کے تیندوے پر رحم کرنا بے زر بیڑیوں پر ظلم کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ وَأُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورہ بقرہ آیت 179۔ نمبر 6، خارجی سیاست میں غیروں کو ہر قسم کے دباؤ، سرپرستی اور دخل اندازی کی ممانعت ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن کا صاف حکم ہے۔ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ سورہ نساء آیت 141۔ نمبر 7، اپنے ملک کا بجٹ اور اپنا مال کمینے اور نیچ اور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ دیجیے جو امام علیہ السلام کے الفاظ میں عیاش، شرابی اور جواری ہیں، اس لیے کہ معصوم اماموں کی نظر میں وہ بھی دراصل کمینے ہی ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ۔ سورہ نساء آیت 5۔ نمبر 8، اپنے اخراجات پورے کرنا اور اپنے پیروں پر کھڑے ہونا اسلام کے ایک مثالی سماج کی علامت ہے۔ قرآن مجید اسلامی معاشرے کو ایک ایسی گھاس سے تشبیہ دیتا ہے جو خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی ہو اور جملہ پھر اپنی جڑ پر سیدھی کھڑی ہو گئی ہو۔ سورہ فتح آیت 29 سے لوگوں کو خبردار کرتا ہے کہ اپنے اخراجات خود پورے کرو، اور اگر تمہاری زندگی کے وسائل برباد ہو گئے ہیں تو محنت کرو اور انہیں دوبارہ قائم کرو تاکہ تمہیں دوسروں کا محتاج نہ ہونا پڑے، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا استصلاح المال استغناء عن اللئیم۔ اگر اپنے لیے خود کماؤ گے تو کنجوس مالداروں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ نمبر 9، عہدے اور ذمہ داریاں اہل، دیندار اور لائق افراد کے سپرد کیجیے، کیونکہ یہ عہدے قوم کی امانت ہیں اور ہمیں چاہیے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کریں۔ سورہ نساء آیت 85۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حکومت کے لیے لوگوں میں سب سے زیادہ حقدار وہ آدمی ہے جو ان پر حکومت کرنے میں سب سے زیادہ قوی اور احکام الہی کا سب سے زیادہ جاننے والا ہو۔ ایھا الناس ان احق الناس بہذا الامر اقواہم علیہ واعلمہم بامرہ فیہ۔ نہج البلاغہ خطبہ 172۔
نمبر 10، فوجی تنظیم اور فنون کے لحاظ سے آراستہ اور ہوشیار رہو تاکہ خدا کے اور تمہارے تمام دشمن دہل جائیں، اور اس سلسلے میں ہر قسم کی جنگی قابلیت سے بہرہ رہو۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، سورہ انفال آیت 60۔ نمبر 11، اپنے مشرب کی واضح اور قطعی روش میں بڑی طاقتوں سے ان کے پٹھوں، ان کے اخباروں، رسالوں اور جلسوں سے ہرگز نہ ڈریں اور نہ نئے نئے بحروپوں سے خوف کھائیں، اس لیے کہ مردان خدا اپنا فرض پورا کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لائم، سورہ مائدہ آیت 54۔ نمبر 12، اپنے بارے میں دشمن کے خیالات سے باخبر رہو کیونکہ ان کی چند خواہشیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، تمہارے دشمن چاہتے ہیں کہ تم ان سے کچھ ملاپ کرو تاکہ وہ بھی تمہارے قریب آئیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُ فَيُدْہِنُونَ، سورہ قلم آیت 9۔ ب، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ تم مصیبت میں پھنس جاؤ۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، سورہ آل عمران آیت 118۔ ج، وہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے لیے ہتھیاروں کی فراہمی اور اپنے سرمایے کی حفاظت سے غافل ہو جاؤ۔ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ، سورہ نساء آیت 102۔ نمبر 13، اسلامی سماج کو اتنا چوکنا رہنا چاہیے کہ جیسے ہی کوئی شخص یا گروہ اندر سے یا باہر سے آئے اور وہ کچھ باتیں تیرے میرے کان میں یا محفلوں میں کسی بھی لہجے اور کسی بھی ڈھنگ سے کہے، لوگ ترت ان کی اسکیم اور مقصد کو سمجھ لیں اور اسے بے اثر بنا دیں۔ قرآن مجید اس سلسلے میں یوں فرماتا ہے، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جب گھومتے پھرتے شیطان خدا کے بندوں سے ملتے ہیں تو وہ خدا کے بندے فوراً چوکنے ہو جاتے ہیں اور پوری دانائی سے ان کی اسکیم کو بھانپ کر اپنی حفاظت کرنے لگتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت 201۔ وہاں شیطان ہر شیطانی شکل میں ہوتا ہے، چاہے وہ انسان کی جنس سے ہو چاہے اس کی غیر جنس سے ہو۔ نمبر 14، مسلم امہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مشیر یا ماہر کی حیثیت سے غیروں کو اس بات کی اجازت دے دے کہ وہ ہمارے چھوٹے بڑے کاموں اور ہماری مملکت کے رازوں سے واقف ہو جائیں۔ واقعی قرآن کیا خوب فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے مسلمانوں غیروں کو اپنا ہمراہ نہ بناؤ، سورہ آل عمران آیت 118۔ نمبر 15، ہر ایسی بات کہنے سے گریز کرو جو تمہارے دشمنوں کو تمہارے بارے میں چوکنا کر دے۔ زیر زمین اپنے خزانوں اور فن کی یادگار قلمی کتابوں سے لے کر اہل فطانت کے خیالات اور فوجی رازوں وغیرہ تک کے اتنے حصے کو ظاہر کرنے کی ممانعت کر دی جائے جو اگر بیان کر دیا جائے تو دشمن کو ہوشیار کر دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک معنی خیز خواب دیکھا تھا۔ جب انہوں نے اپنے باپ کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے یوں ہدایت فرمائی، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخواتک فیکیدوا لک کیدا، اے پیارے بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ تیرے خلاف منصوبے بنائیں گے۔ سورہ یوسف آیت 5۔ جب ایسے خواب کے بیان کرنے کی بھی ممانعت ہے
جو دشمن کو چوکنا کر دیتا ہے، تو تمام علمی اور مالی سرمایہ وغیرہ کا بتانا اور ظاہر کرنا تو قطعی طور پر ممنوع ہونا چاہیے۔ بات ذرا بڑھ گئی، لیکن ہم جو آیت میں پڑھتے ہیں اس میں ایک نہ ایک راز اور کوئی نہ کوئی سبق ضرور ہوتا ہے۔ انگلستان کے وزیر اعظم نے قرآن کو ہم سے بہتر پہچانا تھا، جو اس نے کہا تھا کہ جب تک یہ قرآن مسلمانوں میں موجود رہے گا ان پر ہماری حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ اے بھائیوں اور بہنوں، کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ ہم آسمانی کتاب اور اس کے مکتب فکر اور طریقے کی طرف توجہ دیں؟ کیا اب بھی آپ اس کے رموز سے واقف ہونا نہیں چاہتے؟ کیا ابھی تک آپ قرآن کا ایک صفحہ نہیں پڑھ سکتے؟ کیا ہم نے جتنی عمر بتائی ہے اس کے ہر سال کی ایک آیت کے حساب سے ہم نے اپنا دستور العمل بنا لیا ہے؟ معاف کیجیے، میں کم علم ہوں اور ڈرتا ہوں کہ آپ بھی اکتا جائیں گے، اس لیے انبیاء کے کارنامے اور ان بزرگ ہستیوں کے احکام کا اتنا ہی بیان کافی ہے، کیونکہ میں نے اس کتاب میں اختصار اور سادہ نگاری کو ملحوظ رکھا ہے۔ نبیوں کے دوست اور دشمن۔ جو شخص بھی اپنا ایک مقصد اور اپنی ایک راہ رکھتا ہے، قدرتی طور پر اس کے مواقف اور مخالف لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دوست اور دشمن رکھنا اتنا اہم نہیں جتنا اہم یہ امر ہے کہ ان دوستیوں اور دشمنیوں کا سبب کیا ہے۔ قرآن کی کچھ آیات انبیاء کے موافقوں اور مخالفوں کی تاریخ بیان کرتی ہیں، اور چونکہ ان کی تاریخ سے واقفیت ہماری آج کی نسل کے لیے تربیتی درجہ رکھتی ہے، اس لیے ہم اس باب کو انبیاء کے کارنامے اور نبوت کی اس بحث کے سلسلے کے ساتھ مربوط رکھتے ہیں جو ہم اس سے پہلے تحریر کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مخالفوں کی بات کرتے ہیں۔ قرآن انبیاء کے مخالفوں کے کئی گروہوں کا تعارف کراتا ہے۔ نمبر 1، طاغوت۔ قرآن مجید میں لفظ طاغوت 8 بار آیا ہے، جس سے جھوٹے خدا، غاصب اور ظالم لوگ مراد ہیں۔ یہ لفظ ایک فرد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ایک گروہ کے لیے بھی۔ انبیاء کا ایک بڑا مقصد طاغوت کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے، تم فرعون کے پاس جاؤ کیونکہ اس نے سرکشی کی ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت 23۔ سامراج کے خلاف لڑائی کا نعرہ، جو آج آزادی چاہنے والوں کا مشہور نعرہ ہے، مندرجہ بالا آیت کا مختصر اور نامکمل سا ترجمہ ہے۔ وہ پیغمبر جو اپنے سادہ سے لباس میں فرعون کے دربار کو لرزا دیتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے اور ان کی اذیت رسائی سے ہاتھ اٹھا لے۔ سورہ طٰہٰ آیت 46۔ سب سے اہم بات جو وہ فرعون سے کہتا ہے یہ ہے کہ تو دوسروں پر کوئی فضیلت نہیں رکھتا، اس لیے ہم سب کے سر ایک چوکھٹ پر جھکنے چاہیے۔ ظاہر ہے کہ فرعون کی شخصیت درباری نظام، خدائی دعوے اور غریبوں کے استحصال سے بنی ہے، اور یہ موسیٰ ہے کہ سادہ لباس میں اس کے سجے سجائے دربار میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی بے خوف آواز میں غلاموں کو آزادی دلوانے کی بات کرتے ہیں۔ قدرتی طور پر فرعون اور اس کے حمایتی بھی بیکار اور خاموش نہیں بیٹھتے اور آسمانی رہبروں کو کچلنے کے لیے کسی کوشش سے دریغ نہیں کرتے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون ایک جلسے کا انتظام کرتا ہے، شاہی حکم صادر کر کے تمام جادوگروں کو ایک مقام پر اکٹھا کرتا ہے اور اس جادوگر کے لیے انعام مقرر کرتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عاجز کر دے۔ اس کام کے لیے ایک خاص دن مقرر کرتا ہے۔ شہر کے تمام لوگ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اور جادوگروں کے کارنامے دیکھنے کو ایک جگہ پر جو پہلے سے بتا دی گئی تھی جمع ہو جاتے ہیں۔ پہلے جادوگر اپنا کمال دکھاتے اور رسیوں کے سانپ بناتے ہیں۔
اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دیتے ہیں، جو اجگر بن جاتی ہے، اور وہ اجگر جادوگروں کے بنائے ہوئے سانپوں کو نگل لیتا ہے۔ جادوگر جب اس کام کی معجز نمائی پر غور کرتے ہیں اور اپنا کام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کا نہیں پاتے تو ایک دم بدل جاتے ہیں، اور اسی مقابلے کے میدان میں فرعون کی جھوٹی خدائی کے بجائے سچے خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔ فرعون جب اپنی سازش ناکام ہوتے دیکھی اور دیکھا کہ اگرچہ اس نے اپنی قوت اور دولت سے اپنے بہترین ماننے والوں کو مختلف مقامات سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جمع کر لیا تھا، لیکن جادوگروں کا خدائے واحد پر ایمان لانا ان تمام لوگوں کی آنکھوں کے سامنے تھا، اس لیے اچانک اس کا بے جا غرور اور کھوکھلی شان و شوکت ڈھکے گئی تو وہ الزام لگانے اور دھونس جمانے لگا اور بولا، یہ موسیٰ علیہ السلام تم جادوگروں کا استاد رہا ہے، اس لیے میں تم سب کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر سخت اذیت میں مبتلا کیے دیتا ہوں۔ وہ اس بات سے غافل تھا کہ ان جادوگروں میں ایک ذہنی اور باطنی انقلاب آ چکا ہے۔ یہ جادوگر ایک گھڑی پہلے کے جادوگر نہیں رہے تھے جو انعام میں ایک فرعونی سکہ لینے کی آس لگائے ہوئے تھے اور کہتے تھے، کیا تو ہمیں انعام اور مزدوری دے گا؟ یہ لوگ آج پورے فرعونی نظام کی ہنسی اڑا رہے تھے اور فرعون کی دھمکیوں کے مقابلے میں نہایت دلیری سے کہہ رہے تھے کہ اے فرعون، تو ہماری اذیت رسانی کے لیے جو حکم چاہے جاری کر دے، کیونکہ تیرا حکم تو صرف اسی دنیا تک محدود ہے۔ سورہ طٰہٰ آیات 61 تا 73 اور سورہ شورى آیات 35 تا 50۔ آج ہم تیرے چند سکوں کی امید نہیں رکھتے، بلکہ خدا کی لامحدود مہربانی کی آس لگائے ہوئے ہیں۔ ہم مادیت سے گزر کر روحانیت کی وادی میں پہنچ چکے ہیں۔ ہم ایک کمزور بندے کی غلامی سے گزر کر قدرت والے خالق کی بندگی تک پہنچ گئے ہیں۔ اب ہم تیرے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو دریافت کر لیا ہے اور اپنا خالق، رہبر اور راستہ بھی تلاش کر لیا ہے۔ بے شک یہ ہے باطنی اور ذہنی انقلاب کا جلوہ۔ مختصر یہ ہے کہ طاغوت ہمیشہ انبیاء کے مخالفوں کی سب سے اگلی فہرست میں اگلی صف میں رہے ہیں، اور مخالفت کی راہ میں انہوں نے کسی جرم کی کمی نہیں رکھی ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جلا دینا ہی ہو۔ نمبر 2، مترفان۔ یہ وہ دولت مند اور خوشحال لوگ ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے طور طریقے اور تبلیغ کو اپنی مادر پدر آزادی کے خلاف پاتے ہیں تو مخالفت اور تخریب پر کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ سورہ ہود آیت 116 و سورہ سبا آیت 34۔ مثلاً وہ حضرت شعیب علیہ السلام سے کہتے ہیں، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم انہیں چھوڑ دیں جنہیں ہمارے بزرگ پوجتے تھے، اور مال و دولت خرچ کرنے میں ہمیں جو آزادی حاصل ہے اس سے دستبردار ہو جائیں؟ اصالتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ ہم سورہ سبا میں یوں پڑھتے ہیں، وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم بہ کافرون۔ ہم نے جس شہر میں بھی پیغمبر بھیجا وہاں کے عیاش دولت مند اس کی مخالفت پر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ تمہیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے ہم اس سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ سبا آیت 34۔
جب ہم نبیوں کی تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح غریب طبقہ ان کے گرد سمٹ آتا تھا اور عیاش اور دولت مند ان کی مخالفت کرتے تھے، اور اس کے بعد ہم اشتمالیوں کی باتوں پر نگاہ ڈالتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام اشرافیہ کا حامی ہے، تو ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ نمبر 3، علماء اور دانشور۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے علماء اور دانشور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح جانتے تھے جس طرح وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت 146۔ لیکن دل میں یہ سوچتے تھے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے حقیقت کھول دیں اور ان سے کہہ دیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی پیغمبر ہیں جن کی بابت پیشن گوئی کی گئی ہے اور جن کی بشارت توریت میں موجود ہے، تو ہم اجتماعی فائدے سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ اس لیے انہوں نے سچ کو چھپا لیا جو سب سے بڑا اور ناقابل تلافی گناہ ہے۔ ہم حق کو چھپانے والوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ خدا، ملائکہ اور انسان ہمیشہ کے لیے ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 159۔ واقعی اگر رسول کی بعثت کے زمانے میں یہودی اور عیسائی علماء پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر پردہ نہ ڈالتے تو کیا آج یہ سب کے سب یہودی اور عیسائی اسلام کے خلاف جنگ کرتے؟